بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 66 صفحہ نمبر 388 کی عبارت ولو قال لها ان دخلت الدار یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی تمام منازل ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو ان اسباق کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے ساتھ ان کی محنت اور کوشش میں لگے، اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، دنیا آخرت میں عزت عافیت نصیب فرمائے، اور جو ان اسباق کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ ان کے دونوں جان اچھے کر دے، اور دونوں جانوں کی عزت اور عافیت ان کا مقدر فرمائے، اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنائے، ان کی دلی مرادوں اور حاجات کو پورا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى ولو قال لها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخل الوقعت عليها واحدة عند ابي حنیفة رحمه الله تعالى وقال تقع ثنتان ولو قال لها انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاجماع لهما ان حرف الواو للجمع المطلق فتعلقنا جملة كما إذا نص على السنتين أو أخر الشرط وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب، فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة، كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك، بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه مغير صدر الكلام فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي رحمه الله تعالى، وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه يقع واحدة بالاتفاق لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح، وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من تعيين أو دلالته. قال وهي على ضربين من ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا تقع بها إلا واحدة، ويقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. أما الأولى فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى، فإن الأول تعين بنيته فيقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة. وأما الثانية فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد لأنه تصريح بما هو المقصود منه فكان بمنزلته، وتحتمل الاستبراء ليطلقها. وأما الثالثة فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فإذا نواه جعل كأنه قاله والطلاق يعقب الرجعة، وتحتمل غيره وأن تكون واحدة عنده أو عند قومه، ولما احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية فلا يقع إلا واحدة، لأن قوله أنت طالق فيها مقتضى أو مزمر، ولو كان مظهرا لا تقع بها إلا واحدة، فإذا كان مزمرا أولى، وفي قوله واحدة إن صار المصدر مذكورا لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث، ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشاهد، وهو صحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الأعراب. اور اگر شور نے کہا ان دخلتی دار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو ایک طلاق والی ایک طلاق والی ہے، فداخل پھر وہ داخل ہوگی تو اس پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال تقع ثنتان، اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق واحدۃ وواحدۃ، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا واحدتاً و واحدتاً ان دخلت دارا،
کہ تو ایک اور ایک طلاق والی ہے، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی فداخلۃ لقسنتین بالاجماع، پھر وہ داخل ہو گئی تو دو طلاقیں بالاتفاق اس پر واقع ہو جائیں گی۔ اس میں تھا ان دخلتی دارا شرط کو مقدم لایا تھا، اور یہاں طلاق کو مقدم لایا ہے، یہ فرق ہے، اس وجہ سے یہاں ایک واقع ہوگی اور یہاں پر دو واقع ہوگی۔ اب یہاں لاہما سے صاحبین رحمہ اللہ جن کا مذہب ہے پہلی صورت میں دو طلاق واقع ہونے کا، ان کی دلیل سنیے کہ حرف واو، یہ جو حرف واو تھا نا، واحدتاً و واحدتاً، یہ حرف واو ہے، وہ جمع مطلق کے لیے ہے۔ فتعلقنا جملتاً، تمام طلاق متعلق معلق ہو جائیں گی۔ تو صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حرف واو مطلق جمع کے لیے وضع کیا گیا ہے، مطلق جمع کے لیے وضع کیا گیا ہے، مطلق جمع کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا کیا ہو جائے گا، ایک ساتھ دو طلاق واقع ہوں گی، ایک ساتھ دو طلاق واقع ہو جائیں گی، جیسا کہ اس صورت میں کما اذا نص علی السنتین، جیسے کہ جب کشور نے دو کی کیا ہے صراحت کر دی ہو۔ تو یہاں سے صاحبین کی یہ دلیل آپ نے سنی۔ تو حرف واو چونکہ مطلق جمع کے لیے ہے، لہذا شرط کے پائے جانے کے بعد دو واقع ہو جائیں گی۔ فتعلقنا جملتاً، تو کیا ہو جائیں گی، ایک ساتھ دو طلاق واقع ہوں گی، جیسا کہ اس صورت میں ہے کہ اذا نصا، کہ جب شور نے وضاحت کر دی ہو دو طلاقوں کی، جب شور نے دو کی صراحت اور وضاحت کر دی ہو، او اخر الشرط یا اخر الزوج الشرط، یہ شور نے شرط کو مؤخر کر دیا ہو، تو اس صورت میں جو ہے دو واقع ہوں گے، ایسے یہاں بھی دو واقع ہو جائیں گی۔ ولاحو سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام صاحب کی دلیل سے پہلے صاحبین کی دلیل کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں۔ صاحبین کا مسلک چونکہ یہ ہے کہ شرط کو مقدم کر کے طلاق دی ہو یا شرط کو مؤخر کر کے، یہ دیکھیں یہاں شرط ان دخلتی دار مقدم ہے اور یہاں شرط مؤخر ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں چاہے شرط کو مقدم کر کے طلاق دی ہو یا شرط کو مؤخر کر کے، دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر دو طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے حرف واو کے ذریعے دونوں طلاقوں کو آپس میں جمع کر دیا، واحدتاً و واحدتاً، اور حرف واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ایک ساتھ جمع کر کے انتی طالق سنتین ان دخلتی دارہ کہنے کی صورت میں یک مشت دو واقع ہو جائیں گی، ایسے ہی اس صورت مسئلہ میں بھی ایک ساتھ دو طلاق واقع ہو جائیں گی، چاہے شرط کو اس نے مقدم کیا ہو یا مقدم نہ کیا ہو بلکہ مؤخر کر دیا ہو۔ اس لیے کہ جب شرط کو مؤخر کرنے کی صورت میں آپ کے ہاں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی تو دو ہی واقع ہوں گی، اور تقدیم تاخیر سے، شرط کی تقدیم تاخیر سے طلاق کی تعداد میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ولاحو سے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الجمع المطلق یحتمل القران والترتیب، کہ جمع مطلق جو ہوتا ہے، مطلق جمع، یہ قران اور ترتیب دونوں کا احتمال رکھتا ہے، قران اور ترتیب دونوں کا، یعنی ماقبل کو مابعد سے ملانے کا احتمال بھی رکھتا ہے اور ترتیب کا احتمال بھی۔ لہذا پہلی چیز فعلی اعتبار الاول، پہلی صورت میں یعنی قران کی صورت میں تو دو طلاق واقع ہو جائیں گی، قران کو معتبر ماننے پر دو طلاق واقع ہو جائیں گی، فعلی اعتبار ثانی، اور دوسری صورت میں ترتیب کو معتبر ماننے پر صرف ایک ہی واقع ہوگی، صرف ایک ہی واقع ہوگی، جیسا کہ اس صورت میں، جیسے کہ اس صورت میں کہ جب شوہر نے کیا کر دیا، جب شوہر اس لفظ سے فوری طلاق دے، جب اس انتی طالق واحدتاً و واحدتاً سے شوہر اس لفظ سے ایک طلاق دے، فلا یقع زائدہ علی الواحدہ بشک، تو پھر ایک سے زائد واقع طلاق واقع نہیں ہوگی شک کی بنا پر، ایک سے زیادہ واقع نہیں ہوں گی۔
برخلاف اس صورت کے کہ ما اذا اخر شرط، برخلاف اس صورت کے کہ جب شور نے شرط کو ہی مؤخر کر دیا ہو، لأنه مغیر صدر الکلام، اس لیے کہ وہ صدر کلام کو بدل دیتی ہے، شرط کا مؤخر ہونا وہ صدر کلام کو بدل دیتی ہے، لہذا کیا ہو جائے گا، فیتوقف الاول علیہ فیقان جملتاً، تو لہذا پہلی طلاق اس پر موقوف ہوگی اور ایک ساتھ سب طلاق واقع ہو جائیں گی، ولا مغیر فیما اذا قدم الشرط، اور شرط کو پہلے ذکر کرنے میں صدر کلام کا کوئی مغیر بدلنے والا نہیں ہے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے، فلم یتوقف، لہذا کیا ہوگا، طلاق بھی موقوف نہیں ہوگی، طلاق بھی موقوف نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر نے ولو عطف بحرف الفا، اور اگر حرف فا کے ذریعے عطف کر کے طلاق دی، یعنی حرف فا کو شوہر کی نیت میں حرف عطف مانا، فهو على هذا الخلاف، تو وہ بھی اسی اختلاف پر موقوف ہے، فیما ذکر الکرخی، اس صورت میں جو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ذکر بمعنی بیان، اور فقی ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ بالاتفاق ایک طلاق واقع ہوگی، لأن الفا للتعقیب وهو الاصح، اس لیے کہ فا جو ہے وہ تعقیب کے لیے ہے، تعقیب کا مطلب پیچھے لانا، بعد میں ذکر کرنا، وہ تو بعد میں ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور یہ زیادہ صحیح ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو امام صاحب کی دلیل، بھائی ہم نے کب انکار کیا کہ ہم بھی واو کو مطلق جمع کے لیے مانتے ہیں، لیکن مطلق جمع کے لیے واو کے مطلق جمع کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ اس واو میں دو احتمال اور موجود ہیں، نمبر ایک یہ کہ واو اتصال کے لیے ہو، یہ احتمال بھی ہے، اور نمبر دو واو ترتیب کے لیے ہو، یہ احتمال بھی ہے۔ اب اگر واو کو اتصال کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں بلا شبہ دو طلاق واقع ہوں گی، لیکن اگر واو کو ترتیب کے لیے مانا جائے تو اس سے ایک ہی طلاق اس صورت میں واقع ہوگی، اور غیر مدخول بیاہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی طلاق کے ذریعے وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، جیسا کہ اس صورت میں ہے کہ وہ ایک طلاق سے بائنہ ہو جائے گی جب شوہر نے طلاق منجز کہتے ہیں فوری واقع ہونے والی، منجز دی ہو، تو لہٰذا مطلق جمع کے لیے واو کے ہونے میں تو دو احتمال موجود ہیں، اور یہ طے ہے کہ احتمال کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے تقدیم شرط کی صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ایک طلاق واقع ہوگی۔ ہاں البتہ تاخیر کی صورت میں دو واقع ہو جائیں گی، کیونکہ شرط کے مؤخر ہونے کی وجہ سے صدر کلام یعنی انتی طالقن واحدتاً و واحدتاً وجود شرط پر موقوف اور معلق ہو گیا، شرط پائی جائے گی تو یہ طلاق واقع ہوگی، اور جب بھی شرط پائی جائے گی تو ایک ساتھ دونوں طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک واقع ہو جائے اور ایک واقع نہ ہو، شرط پائی جائے گی تو دونوں واقع ہو جائیں گی، گھر میں داخل ہونا پایا گیا دونوں واقع ہو گئے۔ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ الْكِنَایَةُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں رہی دوسری قسم طلاق کی، اور وہ کنایات ہیں، وہ الفاظ کنایات ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوتی مگر نیت کے ساتھ، یعنی الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ نیت بھی ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، بغیر جو ہے نیت یا دلالت حال کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی، لأن الکنایات غیر موضوعۃ للطلاق بل تحتملہ، اس لیے کہ حروف کنایات وہ طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے بلکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، حروف کنایہ طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور طلاق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتے ہیں، فلا بد من التعیین بالنیہ، تو نیت کے ساتھ متعین کرنا ضروری ہوگا کہ نیت کیا تھی ان الفاظ کی ادائیگی کے وقت، اور دلالت ہی یا دلالت کے ساتھ، یہ دلالت کا تعین یا دلالت تعین کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر شوہر نے
حرف واو کے بجائے حرف فا کے ذریعے عطف کر کے یوں طلاق دے دی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کر دیا؟ طلاق دے دی، انت طالق واحدتن فواحدتن، واو کی جگہ فا کو لائے، ان دخلت الدار شاید مؤخر، تو اس صورت میں وقوع طلاق کے متعلق امام کرخی کی رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی حسب سابق امام صاحب اور صاحبین کے مابین مختلف ہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی امام صاحب کے ہاں اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی فا لانے کی صورت میں، صاحبین کے ہاں یہاں 2 طلاق واقع ہوں گی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں زیادہ درست اور مستند قول وہی ہے جسے فقی ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ حرف فا کے ذریعے سے عطف کرنے کی صورت میں بالاتفاق ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ فا تعقیب اور ترتیب کے لیے آتا ہے، فا لأن الفا للتعقیب